یہ جولائی کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ جھلسا دینے والی گرمی سے ہر شخص بے حال تھا۔ چک بولا گاؤں کا ایک ننھا تبسم بھی گرمی سے گھبرا کر قریب ہی ایک ٹیوب ویل میں نہانے اتر گیا۔ 10 سال کا بچہ نہیں جانتا تھا کہ نہانا اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تبسم کی فیملی اس گاؤں کے ایک جاگیردار غلام غوث کی زمین پر کھیتی باڑی کیا کرتی تھی۔ کام کے بدلے انہیں اس زمین پر جھوپڑا ڈال کر رہنے کی اجازت تھی۔ ایک دن تبسم کے باپ کی جاگیردار کے بیٹے سے بجلی کے بل پر ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو گئی۔ ایک کمی کمین کی یہ جرت کہ ہم سے بحث کرے۔ جاگیردار کے بیٹے نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ اس روز جب اس نے اپنے ٹیوب ویل میں تبسم کو نہاتے دیکھا تو طیش میں آ گیا۔ پہلے تبسم کو خوب مارا پیٹا اور پھر اسے اٹھا کر ویٹ تھریشر میں ڈال دیا۔ بیچارے تبسم کے دونوں ہاتھ بلیڈ سے کٹ کر الگ ہو گئے۔ ایک اور بچہ جاگیردارانہ سوچ کی نظر ہو گیا۔ بربریت کا ہنر سیکھا ہے ان لوگوں نے، یعنی معصوم کو بے جرم سزا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا گاؤں جہاں ہر کسان کی اپنی زمین ہے، وہ اپنی مرضی سے کھیتی باڑی کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، گھر میں خوشحالی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں۔ یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے نا؟ مگر نہیں، یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی تبسم کا بچپن برباد نہ ہوتا، کوئی باپ اپنی اولاد کے بازو کھو کر بھی وہیں کام کرنے پر مجبور نہ ہوتا، کوئی خاندان یوں نسل در نسل غلام نہ ہوتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برسوں سے ایسا کیوں ہوئے چلا جا رہا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل تو وہی ہے جس کی بات تو سب کرتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتا، اور وہ ہے لینڈ ریفارمز۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ فیوڈلزم ہے، اور اس کی پروان چڑھنے کی واحد وجہ لینڈ ریفارمز کا نہ ہونا ہے۔ اب ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام آیا کیسے، اور پاکستان میں لینڈ ریفارمز کی کوششیں کس طرح ناکام ہوں۔ مگر اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگر فیوڈلزم کی بیماری کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس کا جنم پاکستان سے بھی کہیں پہلے ملتا ہے۔ یہ بات ہے مغلیہ دور کی، جب ریاست کے نوابوں نے سونپے گئے علاقوں کو اپنی ذاتی جاگیر تصور کر لیا تھا۔ نہ وہ ریاست کو ٹیکس جمع کراتے بلکہ اپنے علاقوں میں مرضی کا قانون بھی چلاتے۔ جب برطانیہ نے بر صغیر میں کولونائزیشن کی تو اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے جاگیرداروں کی طاقت کا سہارا لینا ضروری سمجھا۔ انہیں لینڈ کی ایکول ڈسٹریبیوشن میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو خود دریائے جہلم کے اطراف کی زمینیں برٹش فوجیوں کو الاٹ کرنے لگے، جہاں فوجیوں کے گھوڑے پالے جاتے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور ایسے الاٹڈ لینڈز میں DHA اور عسکری کالونیز دکھائی دیتی ہیں۔ انگریزوں کے دور سے لے کر آزادی تک اور اس کے بعد آج تک جاگیردار ہی ملک پر رول کرتے آئے ہیں، لیکن یہ زمینیں انہوں نے خون پسینے اور حق حلال کی کمائی سے نہیں خریدی تھیں۔ اگر یہ محنت سے خریدی گئی ہوتیں تو میرا اعتراض شاید غلط ہوتا، لیکن یہ تو شاہ کے وفاداروں اور خوش آمدیوں کو تحفے میں ملی تھیں، اور پھر وہی ان زمینوں پر فرعون بن کر بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 25% خاندان پورا پاکستان اون کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی صرف 2% ایسے خوش نصیب خاندان ہیں جو آدھے پاکستان کے مالک ہیں۔ ایوب خان کے دور میں پہلی بار یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص 500 یا 1000 ایکڑ سے زیادہ زمین اون نہیں کر سکے گا۔ 500 ایکڑ وہ زمین جہاں پانی موجود ہو، اور 1000 ایکڑ وہ جہاں پانی موجود نہ ہو۔ یہ 500 ایکڑ بھی کم نہیں ہوتے جناب، پورے 500 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہوتے ہیں۔ خیر، ہوتا کچھ یوں ہے کہ 23% زمین اسی حساب سے تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ایوب خان چلے جاتے ہیں اور بھٹو آ جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ لینڈ ریفارمز بھٹو سے شروع ہوئے اور بھٹو پر ہی ختم ہو گئے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن ٹھہریے، بھٹو کے ریفارمز صرف کاغذ میں ہوئے،
زمین پر حالت جوں کی توں تھی۔ بھٹو خود بھی ایک جاگیردار تھے، اس کے باوجود انہوں نے ملک میں لینڈ ریفارمز کا نعرہ لگایا۔ وہ ایوب خان کی لگائی سیلنگ اور بھی نیچے کر کے 150 اور 300 ایکڑ پر لے آئے۔ یہاں ایک نئی بات ہوئی، اب تک این جی اوز، مذہبی اداروں اور افواج پاکستان کی زمین کو ریفارمز کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، مگر بھٹو نے یہ بھی کر دکھایا، اور شاید انہیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ ابھی پہلی ریفارمز پر عمل نہ ہوا تھا کہ بھٹو نے 1977 میں کچھ اور تبدیلیاں بھی کر ڈالی۔ زمین کی سیلنگ کو مزید کم کر کے 100 اور 200 ایکڑ کر دیا۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات سنیے، بہت سے علماء نے سوال اٹھایا کہ کسی کی زمین یوں کس طرح زبردستی لی جا سکتی ہے؟ بھٹو نے یہ شکایت بھی دور کر دی۔ فیصلہ ہوا کہ اب ہر زمیندار کو پیسے دے کر زمین خریدی جائے گی، لیکن شاید یہ اپنی نوعیت کے انوکھے ریفارمز تھے جو 1 ایکڑ زمین بھی چھوٹے کاشتکار کو نہ دلوا سکے۔ اور ہاں، ان سب باتوں میں آپ یہ نہ بھول جائیے گا کہ آج بھٹو خاندان سندھ کی 2.5 لاکھ ایکڑ زمین کا مالک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بھٹو کا تختہ پلٹ کر ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوتا ہے۔ ضیاء بھٹو ہی نہیں، ان کے ریفارمز کو بھی جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ اس پر کوئی بات بھی نہ کرے۔ لینڈ ریفارمز پر نظر ثانی کے لیے ملک بھر سے 64 پیٹیشن ضیاء کی بنائی شریعت کورٹس میں جمع کرائی گئیں۔ 63 درخواستوں پر عدالتوں نے فیصلہ دیا کہ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے۔ صرف پشاور ہائی کورٹ نے لینڈ ریفارمز کو ان اسلامک قرار دیا۔ پھر کیا تھا؟ ضیاء سرکار نے سپریم کورٹ میں لینڈ ریفارمز کو چیلنج کر کے قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کے بعد ملک کی سیاست میں یا تو ڈکٹیٹرشپ رہی یا ڈیموکریسی کے نام پر لینڈ لارڈز پیسے اور طاقت کے زور پر ووٹ خرید کر اسمبلیاں چلاتے رہے۔ یہ تو لینڈ ریفارمز کا پاکستان میں ایک چھوٹا سا سفر تھا، مگر ان ریفارمز کے نہ ہونے سے جو پاکستان نے انگریزی والا سفر کیا ہے، وہ ہماری 78 سالہ پالیسی میکنگ پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ لینڈ ریفارمز کہنے کو تو ملک میں بننے والے سینکڑوں قوانین میں سے ایک ہیں، لیکن انہیں اتنا ہلکا نہ لیں باس۔ کیا آپ جانتے ہیں ان ریفارمز کے نہ ہونے سے نیشنل سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ کبھی تو اس ملک میں ایک نہتے انسان کو تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی کہہ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی طالبان جیسی خطرناک تنظیم کا تھریٹ بھی حکمرانوں کو لینڈ ریفارمز پر آمادہ نہیں کر پاتا۔ آپ تھوڑا حیران ہو گئے ہوں گے کہ لینڈ ریفارمز میں اچانک طالبان کہاں سے آ گئے۔ بتاتا ہوں۔ 2009 دی سیکنڈ بیٹل آف سوات، ٹی ٹی پی حکومت پاکستان کو افغان طالبان کی طرز پر ریپلیس کرنے کا ارادہ کرتی ہے، جس کے لیے انہوں نے ناردرن ایریاز پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہ سب ان کے لیے اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ جی ٹھیک سمجھے، اس کی بھی وہی وجہ تھی، لیک آف لینڈ ریفارمز۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ملک کے دیگر گاؤں دیہات کی طرح سوات کے لوگ بھی جاگیرداروں اور فیوڈلز کے ظلم اور بربریت سے پریشان تھے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری حکومت کے پاس ان کی پریشانی کا کوئی حل نہ تھا۔ طالبان نے حکومت کی سستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جھوٹے وعدے کرنا شروع کر دیے۔ وہ کہتے کہ اگر لوگ ان کی حکمرانی قبول کر لیں تو انہیں ظالم جاگیرداروں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یوں طالبان سوات کی حسین وادیوں پر چپکے قابض ہوتے چلے گئے۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے، شام کے 7:30 بجے ہیں۔ ایک نیلی کار سگنل کراس کرتی ہے۔ کار ایک درمیانی عمر کی خاتون ڈرائیو کر رہی ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک خوفناک منظر بار بار گھوم رہا ہے۔ کچھ روز پہلے اسلحہ اٹھائے چند لوگ ان کے دفتر میں گھسے اور اسٹاف کو دھمکیاں دے کر باہر نکال دیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھیں کہ اچانک ان کی کار کے آگے ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ان پر 2 فائر ہوئے۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کو قبضہ گروپ نے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ ان کا ایک ہی تو جرم تھا، وہ غریبوں سے ان کی زمین چھینے جانے کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔ ان خوابوں میں ہمدردی ہے، انہیں اجاڑ دو۔ یہ قوم کی خوشحالی چاہتی ہے، اسے مار دو۔ پر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قتل کے اگلے ہی روز پولیس حرکت میں آئی اور قاری بلال نامی طالبان آپریٹر کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ یہی شخص پروین کے قتل کا مجرم تھا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ بھلا اس ملک میں انصاف اتنی جلدی کیسے مل سکتا ہے؟
آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، یہ پولیس انکاؤنٹر محض ایک کور اپ تھا۔ 1 سال بعد انکشاف ہوا کہ پروین پر گولی چلانے والا قاری بلال دراصل ایک کرائے کا قاتل تھا۔ اسے تو پروین کو ٹھکانہ لگانے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس پر دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ پولیس نے قاری بلال کو قتل کر کے تمام ثبوت دفن کر ڈالے۔ اس قتل کے پیچھے زمینوں پر قبضہ کرنے والا وہ طاقتور مافیا تھا جس کے سرغنہ الیاس پپو کشمیری اور ANP کے لیڈر رحیم سواتی تھے۔ 5 سال بعد 2018 میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ان دونوں اور قتل کی دیگر سہولت کاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس سزا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی اور 2022 میں تمام مجرموں کو بری کر دیا گیا۔ قبضہ گروپ جیت گیا اور اپنی زمینیں کھونے والے ہار گئے۔ 45 برس پہلے کتابوں میں ہونے والے لینڈ ریفارم سے لے کر آج تک بڑے زمینداروں کی ملکیت زمینوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ 1959 اور 1970 کے لینڈ ریفارمز نے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے زیادہ زمینداروں کو ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر 1977 میں بڑے زمینداروں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا تو اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی۔ ان حالات میں اگر کوئی بھی لینڈ ریفارمز کے بغیر زرعی انقلاب کی بات کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بگھی کو بغیر گھوڑے کے ریس میں اتارنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی زراعت کا شعبہ تباہی کا شکار ہے۔